ہمیں شرم آنی چاہیے کہ ایسے لوگ آج بھی ٹویٹر پہ بیٹھ کے کچھ کہتے ہیں اور ہم سن کے ہم ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. ہم ان کا مقابلہ کریں گے. میں اپنے شہریوں کو, اپنے پاکستانیوں کو کہتا ہوں, ان کو بے نقاب کریں. یہ ٹرولنگ کرتے ہیں, ان کی ڈبل ٹرولنگ کریں. یہ کریں میرے پہ ٹرولنگ, میں ان کی ڈبل ٹرولنگ کروں گا. روز آ کے بیٹھوں گا یا میڈیا پہ. ہم نے ایک وقت گزارا ہے اس جماعت میں, وہاں تک نہ لے کے آئیں. ہم تو چاہتے ہیں کہ طریقے سے آپ بھی چلیں, اس ملک کو آگے بڑھنے دیں. ورنہ آپ کی حیثیت, آپ کی کیپیسٹی تو 2 منٹ کی مار ہے, سامنے لا کے رکھ دیں گے. لیکن ہمیں وہ اور نہ تربیت ہے. اس ملک کے لیے کام کرنا ہے اور دن رات محنت کرنی ہے. کیا ہے ہماری حکومت بننے کے بعد اللہ نے ہمیں ایک اور کامیابی دی. اللہ نے پاکستان کو جنگ میں فتح نصیب ہوئی. پوری دنیا میں ہماری عزت ہوئی. پاکستان کا وقار بلند ہوا. ہمارا سر فخر سے بلند ہوا, ایک ایک پاکستانی کا. ہم باہر جاتے ہیں, ہم فخر سے جاتے ہیں. پاکستان کو جو عزت آج مل رہی ہے, پاکستان کو کئی دہائیوں سے ایسا نہیں محسوس ہوتا تھا جو آج ہمیں محسوس ہوتا ہے جب ہم باہر جاتے ہیں. یہ کیوں ہوا؟ یہ ایک اچھی نیت کے ساتھ پاکستان کی خدمت کرنے کے بعد ہمیں حاصل ہوا. کیونکہ ہماری نیت اچھی ہے, ہمارے وزیر اعظم کی نیت اچھی ہے, سپہ سالار کی نیت اچھی تھی. اللہ نے ان کو فتح دی ان کی لیڈرشپ میں. اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب کو, افواج پاکستان کو, ایئر چیف صاحب کو, نیول چیف صاحب کو, جنہوں نے ہمارے سر فخر سے بلند کیے. ہمیں دنیا میں ایک پہچان دی. دنیا آج ہمیں عزت کی نگاہ سے دیکھتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جنگ لڑی جا رہی تھی. آپ بھائی, آپ میڈیا کے دوست جو ایسا بیانیہ بنا رہے تھے, جو میں بالکل کہتا ہوں کہ میں آپ کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں. آپ لوگوں نے اپنا محاذ سنبھالا اور انڈیا کو اس کی اوقات دکھائی, ان کو سبکی حاصل ہوئی, ان کے بیانیے کو فیل کیا. اور ایک اور مرد مجاہد جنہوں نے اس جنگ میں دن رات محنت کی, DGI صاحب نے, انہوں نے ان کے خلاف ایک محاذ کھڑا کیا ہوا. ایسی ٹویٹس ہم دیکھ رہے ہیں. اور انہوں نے ایک ایسا بیانیہ بنایا کہ پاکستان کا جو میڈیا تھا وہ دنیا نے تسلیم کیا کہ پاکستان کے میڈیا میں جو بات کہی جا رہی ہے وہ صحیح ثابت ہوئی ہے. اور جو دشمن ملک کا میڈیا تھا اس کو جھوٹا بیانیہ بنا کے پیش کیا گیا ان کا. اس سے بھی اللہ نے ہمیں عزت دی. آپ یہ دیکھیں, ہمیں اللہ عزت دے رہا ہے, ہمارا ملک ترقی کی طرف گامزن ہے, ہم دن رات محنت کرتے ہیں. اور ہم ایک ایسا گروہ ہے جو اس ملک میں ایسی فضا پیدا کر رہا ہے. ایسی ٹویٹس ہو رہی ہیں, کبھی ملٹری لیڈرشپ کے بارے میں ہوتی ہیں, کبھی حکومت کی لیڈرشپ کے بارے میں ہوتی ہیں. یہ کون کرا رہا ہے؟ اس کا ماسٹر مائنڈ کون ہے؟ وہ کیا چاہتے ہیں اس ملک سے؟ وہ بالکل نہیں چاہتے کہ اس ملک میں امن ہو. وہ بالکل نہیں چاہتے کہ ہم ترقی کریں. ہم نے تو یہ ایسے تو نہیں چھوڑا تھا اس جماعت کو, کیونکہ ہمیں ان کے مقاصد پتا تھا کہ یہ کیا چاہتے ہیں. ہم نے 2014 کا دھرنا, ہم اس میں تھے. میری بڑی بہن میڈم منزہ حسن صاحبہ ہماری MNA ہیں, ہماری فاؤنڈر ممبر ہیں. ہم نے تو کوئی پیٹرول بم نہیں چلایا وہاں. یہاں 126 دن بیٹھے اور اپنے گھر چلے گئے اپنا احتجاج ریکارڈ کرا کے. اب میرا سوال ہے, آپ کے ہینڈلر کون ہیں؟ آپ کے سہولت کار کون ہیں؟ آپ یہ نہیں سوچتے کہ ایک فوجی جوان, ایک ماں کا لال جو شہید ہوتا ہے, اس کے بچے یتیم ہو جاتے ہیں. وہ اس ملک کی قربانی دیتا ہے اور اپنے بچوں کو یتیم چھوڑ جاتا ہے یہاں پر, لیکن پوری قوم کے بچوں کو یتیم ہونے سے بچا دیتا ہے وہ.
ہم سکون کی نیند سوتے ہیں، ہم اپنا مستقبل سوچتے ہیں کہ ہمارا مستقبل محفوظ ہے، ہماری سرحدیں محفوظ ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنی قوم کو یہ بتاؤں، اپنے پاکستانیوں کو یہ بتاؤں کہ ان کو پہچانیں، صحیح اور غلط کی نشاندہی کریں۔ جو میرے پاکستانی باہر ہیں، جو ہمارے ماتھے کا جھومر ہیں، وہ پاکستان میں کتنا زر مبادلہ بھیجتے ہیں، ہماری ریڑھ کی ہڈی ہیں، اور جو زہر اگلا جاتا ہے وہاں باہر بیٹھ کے، وہ ان کو بے نقاب کریں کہ ہمارے ملک میں تو اب امن ہے، ہمارا ملک تو ترقی کر رہا ہے، اللہ نے ہمیں عزت دی ہے جنگ جیتنے کے بعد، ہماری پہچان بنی دنیا میں، ہمارے پرائم منسٹر کی پہچان بنی ہے، ہمارا پرائم منسٹر جہاں جاتا ہے اس کو عزت سے لوگ بلاتے ہیں، اس کو عزت سے اس کا ایسا پاک استقبال کیا جاتا ہے۔ تو میں ایسے اس ہر عناصر کو، اس ایسے گروہ کو بے نقاب کروں گا انشاءاللہ، اپنی قوم کے سامنے لاؤں گا ان لوگوں کو۔ میں ان کے مقاصد آپ کو بتا رہا ہوں، یہ نہیں سوچتے کہ جو یہ شہیدوں کے جنازوں پہ نہیں جاتے، یہی جماعت میں سوال کرتا ہوں کہ یہ کیوں نہیں، یہ شہیدوں کے جنازوں پہ نہیں جاتے، یہی جماعت میں سوال کرتا ہوں کہ یہ کیوں نہیں جاتے جو جوان شہید ہوتا ہے، یہ کیوں نہیں احتجاج کرتے کشمیر کے اوپر، کیوں نہیں غزہ کے اوپر کرتے؟ ان کے مقصد یہ نہیں ہے، ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جلاؤ گھراؤ رہے، آگ لگی رہے اس ملک کے اندر۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات نے کرم کیا ہے اور اللہ ہی کرم کرنے والا ہے، یہ ناکام ہوں گے، کیونکہ جس کی نیت اچھی ہوتی ہے اللہ اس کو عزت دیتا ہے، اور اللہ عزت دے رہا ہے، اللہ دے ہی جا رہا ہے عزت وزیر اعظم کو، اس ملک کو، سپہ سالار کو، اس حکومت کو، اور جس کے عزائم، جس کے مقاصد، جس کی نیت خراب ہے اللہ اس کو ذلیل کرے گا اس سب کے سامنے۔ آپ چند ڈالروں کی خاطر اپنی ماں کے ساتھ غداری کرتے ہیں اس دھرتی کے ساتھ، اور وہاں بیٹھ کر اپنی فوج کے جوانوں کو، اپنی فوج کو بدنام کرتے ہیں چند روپیوں کے اوپر۔ آپ سے بڑا دشمن کون ہے؟ آپ تو انڈیا کے صحیح اعلیٰ کار بنے ہوئے ہیں۔ سوشل میڈیا پہ جو آپ نے طوفان بدتمیزی شروع کیا ہوا ہے، آپ تو سیریس لوگ ہی نہیں ہیں۔ آپ پارلیمنٹ میں آتے ہیں، آپ کہتے ہیں ریزائن دے دو، ہم نے کہا تھا ریزائن دو، 2014 میں آپ نے ریزائن دیا، آپ پھر خوار ہو کے اندر آ گئے، ابھی آپ پھر سوچتے ہیں، آپ کی حکومت بنی آپ پھر ریزائن لے کے باہر چلے گئے۔ یہ پاکستان 25 کروڑ عوام کا ملک ہے، ہمیں آپ جیسے نان سیریس کیریکٹرز کو یہاں پاکستان کی قوم قبول نہیں کرے گی۔ حکومت چلانا، ملک چلانا، یہ سیریس لوگوں کا کام ہے۔ تو میں چاہتا ہوں میرے پاکستان کے جو شہری ہیں، یہ سیریس لوگوں کا کام ہے۔ تو میں چاہتا ہوں میرے پاکستان کے جو شہری ہیں، میرے پاکستان کو جو نوجوان ہیں، جو بزنس مین ہیں، جو ٹیچر ہیں، ڈاکٹر ہیں، باہر ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں ہمارے، وہ ان کو پہچانیں، ان کے مقاصد پہچانیں، ان کی نیت دیکھیں کیا ہے۔ ابھی تو کچھ برا، یہ 5 گھنٹے پہلے ٹویٹ آیا ہے، یہ ذہنی مریض کا ٹویٹ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ شرم آتی ہے مجھے کہتے ہوئے، یہ شرم اس لیے آتی ہے کہ ہم نے اس لیے نہیں یہاں جدوجہد کی تھی کہ آپ حمود الرحمان کمیشن، آپ ہیں کون؟ آپ اپنے ملک کی بات کریں۔ آپ حمود الرحمان کمیشن، آپ ہیں کون؟ آپ اپنے ملک کی بات کریں۔ آپ وہ ماڈل سوچ رہے ہیں یہاں پہ لانے کا، آپ کے مقاصد پھر یہ کہ نیپال اور بنگلہ دیش جیسی آپ باتیں کرتے ہیں۔ یہاں آئیں، جو باہر بیٹھے ہیں، اپنے بچوں کو یہاں لائیں، آپ کو آٹے دال کا بھاؤ پتہ چلے، اس ملک میں رہتے کیسے ہیں، کیا کیا مشکلیں پیش آتی ہیں یہاں پہ۔
پاکستان میں اب کسی چیز کی برداشت نہیں ہوگی ہمارے. ہم کوئی ایسا عمل آپ کا, کوئی ایسی آپ کی چال, کوئی ایسا آپ کا پلان کامیاب انشاءاللہ نہیں ہونے دیں گے. اور آپ کو یہاں پہ رسوائی ملے گی, کیونکہ اس ملک کو آگے جانا ہے, ترقی ملنی ہے انشاءاللہ. اس ملک کے نوجوانوں کے لیے ہم نے سوچنا ہے. میں آخر میں پھر میری بڑی بہن میڈم منزہ صاحبہ بات کریں گی. کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں بڑی عاجزی کے ساتھ, کیونکہ ہم اس جو یہ جماعت جو حرکتیں کر رہی ہے, ہم اس کا ایک حصہ رہے ہوئے ہیں. اور میں یہ ضرور اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ تاکہ میری قوم, میرے پاکستانی یہ سوچیں ضرور کہ جو کچھ یہ کر رہے ہیں, جب تک ہم تھے اس جماعت میں تو ہم تھے ان کے ایڈوائزر. ٹھیک ہے, میرا پہلا سوال یہ ہے. تو حکومت بنی, ہم فارغ ہو گئے, ہم گھر چلے گئے عزت سے. ہم تھے نا ایڈوائزر, اور 8-10 لوگ یہ فاؤنڈر بیٹھے ہیں, ممبرز. ہم نے تو ایسا کبھی جلاؤ گھیراؤ کی نہ سازش ہونے دی تھی, نہ اس کا حصہ بنے تھے کبھی. کیوں نہیں ہوا تب یہ ان ایڈوائزروں کو سامنے لائیں, ان کی شکلیں سامنے عوام کو دکھائیں. 9 مئی کے ماسٹر مائنڈ جو کہ وہ خود ہیں, اور ساتھ جو ان کے ہینڈلر ہیں جنہوں نے یہ سارا پلان کیا, ہم نے کرایا. وہ انہی کا کیا دھرا نا. وہ مکور کمانڈر کے گھر کو آگ لگانا انہی کا پلان تھا. پہلے کیوں نہیں ہوا یہ پلان؟ یہ ان کے ایڈوائزر ہیں جو ان کے ساتھ سانپ ملے ہوئے ہیں. یہ سانپ ہیں سارے جو پاکستان میں یہ چاہتے ہیں آگ لگی رہے. IMF کو لیٹر ہم نے لکھے تھے, آپ کی انہی کی جماعت کے غداروں لوگوں نے لکھے تھے. کیا کہیں گے اس کو؟ محب وطنی کہیں گے ہم اس کو؟ یہ سوالات ہیں. کیوں لکھے آپ نے IMF کو لیٹر؟ کس نے لکھا IMF کو لیٹر؟ 26 نومبر کا ماسٹر مائنڈ کون تھا؟ 26 نومبر کو آپ نے جو کیا کہ لاشیں گریں, بچے سڑکوں پہ مریں, اور اس پہ ہم ان کی لاشوں پہ ہم سیاست کریں. کون چلا رہا ہے آپ کا ٹویٹر؟ کون چلا رہا ہے آپ کا فیس بک؟ وہ ہینڈلر کون ہے؟ ان کو پیسہ کہاں سے آ رہا ہے؟ ان کی ہینڈلنگ کون کر رہا ہے؟ آپ یہاں بیٹھ کے مظلومیت کی باتیں کرتے ہیں, آپ فوج پہ اٹیک کرتے ہیں, آپ فوج کی لیڈرشپ پہ اٹیک کرتے ہیں. ذہنی مریض تو آپ ہیں, تو آپ کسی کے بارے میں بات کرتے ہیں. اللہ تو ان کو عزت دے رہا ہے, آپ کو نشر کر رہا ہے اللہ, آپ کی نیت دکھا رہا ہے اللہ. یہ میرا فرض ہے ایز اے پاکستانی اپنی عوام کو بتانا کہ ان کے مقاصد کیا ہیں. کس نے کہا تھا کہ حوالہ ہنڈی کا کام شروع کرو اور بند کر دو ریمیٹنسز, مت بھیجو پاکستان پیسہ؟ یہ پاکستان کے ساتھ محبت ہے, پاکستان کے ساتھ یہ دشمنی ہے. انہی کے لیڈر نے کہا نا. یہ شرم کی بات ہے. یہ ہمیں شرم آنی چاہیے کہ ایسے لوگ آج بھی ٹویٹر پہ بیٹھ کے کچھ کہتے ہیں اور ہم سن کے ہم ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. ہم ان کا مقابلہ کریں گے. میں اپنے شہریوں کو, اپنے پاکستانیوں کو کہتا ہوں, ان کو بے نقاب کریں. یہ ٹرولنگ کرتے ہیں, ان کی ڈبل ٹرولنگ کریں. یہ کریں میرے پہ ٹرولنگ, میں ان کی ڈبل ٹرولنگ کروں گا. روز آ کے بیٹھوں گا یہاں میڈیا پہ. ہم نے ایک وقت گزارا ہے اس جماعت میں, وہاں تک نہ لے کے آئیں. ہم تو چاہتے ہیں کہ طریقے سے آپ بھی چلیں, اس ملک کو آگے بڑھنے دیں. ورنہ آپ کی حیثیت, آپ کی کیپیسٹی تو 2 منٹ کی مار ہے. ایک پریس کانفرنس میں آپ کا کچا چٹھا سامنے لا کے رکھ دیں گے, لیکن ہمیں وہ زیب نہیں دیتا. میری وہ طبیعت نہیں ہے اور نہ تربیت ہے. اس ملک کے لیے کام کرنا ہے اور دن رات محنت کرنی ہے. انشاءاللہ میں اپنی اگلی بات آخر میں یہی کرنا چاہتا ہوں کہ خدارا ایسے لوگوں کو, ایسے چہروں کو بے نقاب کریں اور ایسے لوگوں کی باتوں کو بالکل رد کریں جو کہ ہماری افواج پاکستان کے اوپر بات کریں, جو ہماری افواج پاکستان کی لیڈرشپ پہ بات کرے.
اور پاکستان کو آگے چلنے دیں, پاکستان کو ترقی کرنے دیں. بہت شکریہ.